اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کی شفقتوں اور محبتوں سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، جس میں الحمدللہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، تو اور بھی بہت سارے سوشل پلیٹ فارم سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ الحمدللہ فی زمانہ تو یہی ذریعہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بہت زیادہ مشکلیں ہوتی تھی کہ ایک بندہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے یا دوسرے کسی بھی کنٹری میں، دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا، تو اس کو اتنا رابطہ اس کا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اب تو یہ ساری چیزیں کہہ لو کہ ٹیکنالوجی نے آسان کر دی ہیں، ویڈیو کال ہو گئی ہے اور بڑے معاملات ہیں، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ کافی ممالک میں الحمدللہ محبین ہیں جو خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح خانقاہ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ بھی ہم نے مدرسے کی جگہ لی ہوئی ہے، تو اس میں بھی بڑی معاونت کر رہے ہیں، ان کا بڑا شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو برکتیں دے۔ تو یہ آخرت کا خزانہ ہے، جو جمع پونجی ہم جمع کر رہے ہیں، تو یہ بینک ایسی بینک ہے کہ اس میں کیش نہیں ہونا۔ یہ کیش ہمارے اس وقت جا کے کیش ہونا جب ہمیں اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ تو یہ دنیا میں کیش نہیں ہوگا، یہ آخرت میں کیش ہوگا۔ تو ہمارے مدرسے کی مسجد کی جگہ ہم لی ہوئی ہے، اس میں الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے، اس میں تمام احباب پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اس کی ویڈیو ہم نے فیس بک پر اپلوڈ کی تھی، آپ وہاں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ سے بہت سارے اعمال بتائے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو خاص کر کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، اور بڑوں کے لیے حب کے اعمال، تاکہ جو لوگ ان معاملات کے لیے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، آسانی ہو جائے۔ تو اس میں بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ پورا سارا سسٹم بنانا، سارا کرنا، یہ سب آپ کے محبتوں کا ہے کہ آپ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، ویڈیو کو لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے، سلسلے سے محبت ہے کہ آپ سب کا جو ہے نا وہ یہ کہہ لو کہ خانقاہ انوار تارکیہ اس میں تہ دل سے شکر گزار بھی ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ کو بچوں کے حوالے سے ایک بہترین عمل بتا رہا ہوں، عود سلیب کے حوالے سے۔ تو عود سلیب کے حوالے سے یہ عمل ہے کہ یہ بہترین عمل ہے، خاص کر کے بچوں کے لیے ہے، اور شیر خوار بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہہ لو کہ نیو چیکو، جدید، یہ عربی میں چیکو جدید بولتے ہیں بچے کو۔ تو بہرحال یہ کہہ لو کہ چھوٹے بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تو بسا اوقات یہ ہمارے بچے جو ہے نا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 والی عورت کوئی گھر پہ آ گئی ہے، یا اس کی آواز کان تک بھی بچے کے پڑ گئی ہے، تو اس کو 18 کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 18 سے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ بچے کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو اب 18 والی عورت کے اس کے کان میں آواز بھی آئے گی نا، تو کہہ لو کہ بچے کے اوپر اثرات آ جائیں گے۔ تو یہ 18 جو ہوتا ہے، تو یہ ایک خوفناک قسم کی چڑیل ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے ایک وہ مورتی ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، اور اس کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں، اتنی بڑی زبان ہوتی ہے، یہ بالکل سیم اس طرح کی ہے، تو اس سے مشابہت ہے۔ تو اب یہ کہ یہ خطرناک چڑیل ہوتی ہے، اور بچے جو جن کے اوپر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا کھانا کھا جاتی ہے۔ بچہ جتنا بھی کھا لے، اگر وہ 1 من بھی کھا جائے تو 1 گرام بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور بچہ دن بہ دن سوکھتا یہاں تک کہ وہ بچے کا جو ہے نا وہ کہہ لو کہ بس ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی بے رحم ہے کہ اس نے نہیں چھوڑنا ہوتا، اور پھر والدین اس کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، بچہ ہے، تو وہ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، بعض کا حکمہ کے پاس، پھر علماء اپنا عاملین کے پاس بھی۔ اب اس کو کوئی اچھا بندہ جانتا ہوگا اس کے بارے میں تو وہ تو اس کو ہاتھ ڈالے گا اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے تو پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کے
شیر خوار بچہ ہے، تو اس سلیب کے حوالے سے یہ ایک ٹوٹکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حکمہ حضرات اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ریکمنڈ بھی کرتے ہوتے ہیں، دے دیتے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ بڑی اماں جو ہوتی تھی، ہماری بوڑھی اماں ہوتی تھی، بزرگ ہوتے تھے، تو والدین ہمارے دادا دادی نانا نانی، تو وہ بھی اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹوٹکے بہت سارے ہوتے، تو وہ کرتے ہوتے تھے۔ تو ان ٹوٹکوں میں بڑی برکتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ جو شریعت کے دائرے میں رہ کے ٹوٹکا کیا جائے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسے ٹوٹکے کرتے تھے جس سے جو ہے وہ الحمدللہ بچے صحت مند رہتے تھے، ٹھیک رہتے تھے۔ تو اب یہ کہ اوس سلیب، یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں، اب یہ آپ نے یہ پنسار سے لینی ہے، اس کو اوس سلیب کہا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے چھوٹے بھی یہ پیس مل جاتا ہے، لکڑی کی بنی ہوتی، لکڑی کی طرح یہ۔ تو یہ آپ نے اس طرح یہ لینی ہے، اوس سلیب اس کو بولنا ہے، پنسار کو، وہاں سے آپ نے لینی ہے۔ اب یہ کوشش یہ کرنی کہ تھوڑی چھوٹی بھلے مل جائے، تو اس کے تھوڑا سا ادھر نیچے کر کے نا، ادھر آپ نے ادھر سوراخ کر لینا آر پار، اس میں سوراخ کر کے اب اس میں آپ نے دھاگا ڈال لینا کالے رنگ کی ڈوری ڈال کے اب وہ بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ اب یہ بچے کے جب گلے میں ہوگی تو 18 کا مسئلہ بچے کو نہیں ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد پھر کیا تھا، بعض کا یہ ڈائن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر 18 کا مسئلہ ہو جاتا ہے، الصبیان ہو جاتا ہے، سوکڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر بعض کا بچہ جو ہے نا وہ کئی معاملات میں معذور بھی ہو جاتا ہے۔ اب بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ بچے بہت روتے ہیں اور روتے روتے نیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی سانس بھی پلٹ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہترین ہے، ایک ٹوٹکا ہے، کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ تو اب بچے کو جیسے روتے ہوئے وہ نیلا ہو جائے گا تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بعض کا بچے اتنے زیادہ روتے ہیں ان کا سانس پلٹ جاتا ہے، اور والدین بیچارے ان کو الٹا کر کے پیچھے گدی میں اور کمر پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو بڑی مشکلوں سے ساتھ یہ بچہ جو ہے نا بالکل شیر خوار جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ان میں یہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں آزمائش بنی ہوتی والدین کے لیے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کرتے ہیں۔ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کو دودھ پلاتے ہیں، اب بچے کو دودھ پلا دو، ان کو وہ جو ہے نا الٹی سی آ جاتی ہے، قے آ جاتی ہے۔ اب قے اتنی شدت سے آتی ہے کہ ناک کے ذریعے بھی اور منہ کے ذریعے بھی آتی ہے، اور یہ جب منہ اور ناک کے ذریعے آتی تو جو سانس کی نالی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور پھر بڑی آزمائش والدین کے لیے ہوتی۔ تو اب یہ آپ اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر بہت لگتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہے یا دیکھا ہے، بولا کہ لو جی آپ کا تو بچہ بڑا ہیلدی ہے، موٹا تازہ ہے، اور رنگ بھی اس کا دیکھو لال ٹماٹر کی طرح ہے۔ اب وہ اتنی بات کہنے میں جو ہے نا وہ کام ہو گیا۔ اور کسی کی خطرناک نظر ہے تو وہ پھر بچے کو جو ہے نا وہ کہہ لو کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ وہ سلیب اگر گھر میں گلے میں پہنی ہوگی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ مرگی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اور مرگی کا جو مرض ہے یہ جناتی مرض ہوتا ہے۔ تو یہ اوس سلیب اگر گلے میں ہوگا تو مرگی کے دورے بھی نہیں پڑیں گے۔ تو یہ ایک مخصوص قسم کے جنات ہوتے ہیں کہ وہ مریض کو دورے پڑ جاتے ہیں، کہیں پر بھی ہوگا نا، بازار میں ہوگا، گھر میں ہوگا، گلی میں ہوگا، محلے میں، کہیں پر بھی ہوگا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کا مرض ہو، اب بیچارہ وہ بڑی مشکلوں میں ہوتا ہے، جب کہیں پر بھی دیکھیں گے اس کو ایک دم سے دورہ پڑے گا نا تو وہ کہیں پر بھی گر جائے گا تو وہ بس تڑپنا شروع ہو جائے گا، وہ بس گیا۔ تو کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے پھر بٹھائیں گے، پھر وہ اس کو ہاتھ دباتے ہیں، بعض کا اس کو 10-15 منٹ پانی پلا، آہستہ آہستہ وہ بندہ نارمل ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ کہہ لو کہ بیچارہ اتنا مشکلوں میں ہوتا ہے، کہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہیں بائک پر جا رہا، اچانک سے دورہ پڑ گیا، بائک پہ ہی وہ گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو مرگی کے دورے سے بھی یہ محفوظ رکھتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ مرگی کا دورہ بھی اسی طرح یہ جناتی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اب یہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ بعض کا یہ اوس سلیب اگر بعض میں ہم دیکھیں نا کہ یہ اب ہم گلے میں ڈالیں گے، اب بچہ ہے تو بعض کا یہ اس کے نیچے نہ آ جائے یا اس کو نقصان نہ ہو جائے، یا اب ہم یہ مقصد ہے کہ ڈالیں گے تو ارد گرد کے جو لوگ ملنے آئیں گے، ملاقات کرنے آئیں گے، بچے کو دیکھنے آئیں گے،
بچے کو دیکھنے آئیں گے تو وہ پوچھیں گے بھائی یہ تم نے کیا ڈال دیا، یہ کون سا آپ نے ہندوانہ شروع کر دیا رواج، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے بعض کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ٹوٹکا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کی آپ کو خدشہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں، کاٹ کے اس کو، تو یہ چاندی کی ڈبیا ہوتی جو تعویذ کے لیے ہوتی ہے، اب اس کو کاٹ کے تو اس کے اندر اس کو بھلے تھوڑا سا کوٹ لیں، کوٹ کے اس کو بھر کے تو اس کو بند کروا لیں، اب وہ اس کے بچے کے گلے میں ڈال دیں، تو یہ 40 دن بچے کے گلے میں ڈھلا رہے، 40 دن کے بعد اس کو اتار کے پھر آپ اس کو کہیں بھی یعنی کہ میٹھے پھل والے درخت پہ اس کو باندھ دیں، تعویذ کو ایسے باندھ دیں، اگر یہ ڈالیں گے تو یہ بھی ایسے ڈال دیں، تو الحمدللہ بچہ ان سارے مسائل سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بہت سارے بیماریوں سے، بہت سارے مسائل سے الحمدللہ محفوظ رہے گا۔ تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بچوں کے اوپر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی نہیں جاتے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بچپن میں ان کو اگر 18 کی عورت کا یا 18 والی خاتون کا کوئی ان کو جھلک پڑ گئی ہے یا ان کی آواز ان کے کانوں تک آ گئی ہے کہ بعض کا ایسے بندے دیکھیں ان کے یہ ایک رائٹ سائڈ جو ہے نا یہ پوری اتنی کہہ لو کہ مفلوج ہو گئی ہے کہ وہ اس سے پورا کام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا، برین ان کا مفلوج ہو گیا یا ان کا جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو گیا، تو یہ اصل میں چڑیل ہوتی ہے، وہ اسی حصے کو مفلوج کر دیتی، کھا جاتی ہے، اس کی نالیاں، اس کا جو وہ ہوتا ہے کہہ لو کہ اس کے بلڈ اس کا جو سرکل کر رہا ہوتا ہے وہ سارا وہ مفلوج کر دیتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ ایک ٹوٹکا ہے، ٹوٹکا اس کو سمجھ کے کوئی اس میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ ایک ٹوٹکا سمجھ کے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے آسانی کر دے گا۔ تو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو، محبین کو، متعلقین کو، معاونین کو، شاگردوں کو، مریدین کو، خلفاء کو، سب کو برکتیں دے، سب کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔